بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ماشاءاللہ آپ اپنے سبق سورۃ القریش اس کی آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی، آیت نمبر 1 کی بھی اور بقیہ صورتوں کی بھی آپ نے یقیناً تیاری کی ہوگی۔ لائیو کالز کھول دی گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ لائیو کال کر کے اپنی صورتیں بھی سنا سکتے ہیں اور باقاعدہ اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنی سورۃ القریش کی آیت نمبر 2 کی جانب اور دیکھتے ہیں کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ ناظرین آیت نمبر 2 ہے ایلافہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ناظرین پہلا کلمہ ہے ایلافہم، اس میں پہلا حرف الف ہے، الف کے نیچے کھڑے زبر کی علامت ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار، ایک انگلی کی مقدار، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام ہے، لام پر بھی کھڑے زبر کی علامت ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد فا ہے، فا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، اور پھر ہا ہے، ہا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور پھر میم، میم پر جزم کی علامت موجود ہے۔ دوسرا کلمہ ناظرین رحلہ ہے، رحلہ میں پہلا حرف را ہے، را کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے، پھر ہا ہے، ہا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد لام ہے، لام پر زبر اور تا پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ اور اس کے بعد الشتاء، الشتاء میں پہلا حرف الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، پھر لام، لام بھی خالی ہے، لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد شین ہے، شین پر تشدید یعنی شین حرف مشدد بھی ہے اور اس پر تشدید یعنی ڈبلیو سائن کی علامت بھی ہے، اور یہ شین اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد تا ہے، تا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر الف ہے، الف پر مد کی علامت ہے۔ مد کی علامت ہمیشہ پڑھنے میں آتی ہے لیکن ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھا جائے گا، تو یاد رکھیے مد کا ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد آخری کلمہ والصیف ہے، والصیف میں پہلا حرف واو ہے، واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، لام خالی ہے، اس پر بھی کوئی حرکت نہیں، لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد صاد ہے، صاد حرف مشدد ہے یعنی اس پر تشدید کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد اس پر زبر یعنی فتحہ کی علامت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یا ہے، یا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر فا، فا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے۔ تو ناظرین و سامعین ماشاءاللہ آپ نے آیت نمبر 2 ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، آپ نے یہ جانا کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، آپ نے ان حرکات کو پہچانا۔ اب آئیے ہم اس کی باقاعدہ اس کی جوڑ کی جانب اس کو ملائیں گے کس طریقے سے ان حروفوں کو۔ آئیے اس کے جوڑ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ملانے کی، اس کی اسپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 2 ہے ایلافہم، اس کا پہلا کلمہ ایلافہم ہے، تو ہم اس کی ہجے اس طریقے سے کریں گے۔ پہلا حرف الف ہے، الف کے نیچے کھڑی زبر کی علامت موجود ہے، تو ہم پڑھیں گے حمزہ کھڑی زیر، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم۔ دوسرا کلمہ رحلہ ہے، اب اس کی ہجے ہوگی را حاضر رح، را حاضر رح، لام زبر لا، رح، رحلہ، تا زبر تا، رحلت، ایلافہم رحلت۔ تا کو شین سے ملائیں گے اور شین کے نیچے کسر کی علامت ہے، پھر ہم وہی پڑھیں گے تا شین زبر تش، شین زیر شی، رحلت الشی، تا شین زبر تش، شین زیر شی۔ تشدید کی علامت ہمیشہ جس حرف مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ما قبل متحرک سے مل کر، ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، تو تا اس سے پہلے شین سے پہلے تا ہے، اور تا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور شین، شین کے نیچے کسرہ کی علامت بھی موجود ہے اور تشدید کی علامت بھی موجود ہے، تو ہم پڑھیں گے تا شین زبر تش، شین زیر شی، تشی، تا الف زبر تا، رحلت الشتاء۔ یہاں مد کا نام نہیں لیں گے بلکہ مد کھینچنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے۔ اس کے بعد حمزہ زیر ای، رحلت الشتاء، آخری کلمہ والصیف ہے تو اس کی ہجے ہوگی واو، یہاں بھی صاد حرف مشدد ہے تو پچھلے ما قبل متحرک واو سے ملائیں گے، واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، والصی، فا زیر فی، والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
فا اس پر وقف کرنا ہے تو یہ فا حرف موقوف علیہ ہے، تو آگے فل اسٹاپ کی علامت بھی ہے، تو ہم یہاں پر فا کو ساکن کر دیں گے تو والصیفی سے والصیف ہو جائے گا، اور پوری آیت بنے گی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ناظرین ماشاءاللہ آپ نے اس کی حرکات کو بھی جانا، اس کی ہجے کو بھی جانا، اسپیل کو بھی جانا۔ اب انشاءاللہ اس کی پروننسیشن، اس کے مخارج کی وضاحت کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ اور سے امریکہ سے۔ کیا نام بتایا؟ عائشہ۔ عائشہ، ماشاءاللہ ویلکم آپ کو آج کے پروگرام میں بھی۔ ماشاءاللہ آپ نے سیکنڈ ٹائم ہمیں جوائن کیا امریکہ سے، بہت خوشی ہوئی۔ سورۃ قریش سنائیے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا زور سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ بہن عائشہ جی کوشش میری کیجئے آواز نہیں آ ایوری رہی؟ لیٹر، ہر لیٹر کو علیحدہ علیحدہ آرام سے پڑھیے، ہر آیت کو علیحدہ پڑھیے۔ لإلاف قریش، اس طریقے سے پڑھیے۔ لإلاف قریش، یہ حمزہ کو الف سے ملانا ہے نا، تو پڑھیں، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، لإلاف۔ اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے اس سے۔ اچھا اسکرین پہ نہیں آ رہا، ممکن ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ کچھ لیٹ پہنچے، لیکن یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیے لإلاف قریش۔ لإلاف قریش، یہاں جو یا ہے نا، الف کو یا سے ملائیں گے، یعنی کہ حمزہ کو یا سے ملائیں گے، حمزہ یا زیر ای، لإلاف قریش۔ لإلاف قریش، ماشاءاللہ۔ ایلافہم، إلافہم، حمزہ کو کھینچنا ہے، پہلے والا حرف جو ہے الف، اس کو کھینچنا ہے، یہ حمزہ ہے۔ ایلافہم، إلافہم، ماشاءاللہ۔ رحلۃ الشتاء رحلة الشتاء والصیف۔ والصيف۔ اب اگلی آیت آپ خود پڑھیے آرام سے۔ وَلْيَعْبُدُوا جی رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا۔ عائشہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں آپ تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اوکے، اور مجھے الحمد شریف بھی مجھے کتنی غلطی ہوتی ہے وہ بھی سنانا تھا۔ تو بالکل ویلکم، سنائیے سورۃ الفاتحہ سنائیے، نو پرابلم، جی آرام سے سنائیے لیکن۔ اوکے، نہیں اس لیے کہ کوئی اور بھی کالر ہوتے نا تو ان کو ویٹ کرنا پڑے۔ چلیں آپ آج سنا دیجئے، روزانہ ایک سورت آپ سنا سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ عائشہ بہن، آپ نے بہت پیارا پڑھا، کوشش کیجئے اسی طریقے سے آپ آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کا ایوری لیٹر جو ہے وہ کلیئر ہوگا، ہر حرف آپ کا واضح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عائشہ، اور کوشش کریں آپ اس کی انڈیویجولی آپ پریکٹس کرتی ہیں اس کی؟ جی کرتی ہوں کبھی کبھی۔
کوشش کریں جب آپ نے ہمیں ماشاءاللہ جوائن کیا ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں آپ اس کی انڈیویجولی بھی پریکٹس کیا کریں. جس طریقے سے ہم پرناؤنسیشن اس کے بتاتے ہیں اس طریقے سے اس پر غور کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت بہتر ہو جائے گا آپ کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ فی الدارین, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین و سامعین ماشاءاللہ سورۃ القریش اس کی ہم نے آیت نمبر 1 اس کی حرکات کے متعلق بھی بتلایا, پھر اس کے جوڑ کے متعلق بھی بتلایا, اور پھر اس کی پرناؤنسیشن یعنی اس کے مخارج کو بھی بتلایا. پھر ہم نے آیت نمبر 2 باقاعدہ اس کی بھی حرکات کو بتلایا, پھر اس کی اسپیل یعنی اس کے جوڑ کو بتلایا. اب آئیے ہم اس کی پرناؤنسیشن یعنی اس کے مخارج کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین آیت نمبر 2 ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ناظرین اس میں ایلافہم میں پہلا کلمہ دوسری آیت میں پہلا کلمہ ہے ایلافہم, تو اس میں پہلا حرف ہے حمزہ. حمزہ کا مخرج یہ حروف حلقیہ میں سے ہے, گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد لام ہے, لام حروف طرفیہ میں سے ہے اور یہ اس کا مخرج ہم نے پچھلی آیت میں بتلا دیا تھا. پھر فا ہے, فا کا مخرج بھی بتلا دیا, یہ حروف شفویہ میں سے ہے. اس کے بعد ہا ہے, ہا بھی حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ گلے کے باٹم آف تھروٹ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد میم ہے, میم حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد را ہے, را حروف طرفیہ میں سے ہے, پچھلی آیت میں را کی وضاحت کر چکے. اور اس کے بعد ہا ہے, ہا مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقیہ میں سے ہے. اس کے بعد لام, لام حروف طرفیہ میں سے ہے, اس کی وضاحت ہو چکی. پھر تا ہے, تا حروف نطعیہ میں سے ہے, تا حروف نطعیہ میں سے ہے, زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ناظرین اس کے بعد الشتاء تیسرا کلمہ ہے الشتاء. اس میں الف بھی لکھنے میں آ رہا ہے, لام بھی لکھنے میں آ رہا ہے, لیکن جوڑ کرنے میں اس کا نہیں لیا جاتا, اس لیے ہم اس کی پرناؤنسیشن کی جانب نہیں بڑھیں گے, صرف ہم شین کی جانب بڑھیں گے. شین یہ حروف شجریہ میں سے ہے, یہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. الشتاء میں دوسرا حرف ہے تا, تا حروف نطعیہ میں سے, اس کی وضاحت ہو چکی. اس کے بعد الف ہے, الف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد حمزہ ہے, حمزہ گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقیہ میں سے ہے. اور آخری کلمہ والصیف ہے, والصیف میں پہلا حرف واو ہے, واو حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد صاد ہے, اس کے بعد الف بھی ہے, لام بھی ہے, لکھنے میں نہیں آتا, پڑھنے میں بھی لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا, تو اس لیے ہم اس کی پرناؤنسیشن, لیکن پھر بھی ہم نے الف کی پرناؤنسیشن بتائی کہ منہ کے خالی حصے جوف دہن سے ادا ہوتا ہے. اور لام حروف طرفیہ میں سے ہے. صاد جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے, یہ 3 حروف صفیریہ کہلاتے ہیں, ز سین صاد. یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے صاد ادا ہوتا ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, یعنی کہ اس کو موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا. اس کے بعد یا ہے, یا حروف شجریہ میں سے ہے, یہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد فا ہے, فا آخری کلمے کا آخری حرف فا ہے اور آگے فل اسٹاپ کی علامت بھی ہے, تو فا یہ حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. تو ناظرین الحمدللہ آج ہم نے آیت سورۃ القریش کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 باقاعدہ اس کی مشقی, اس کی حرکات کو جانا, اس کی جہجوں کو جانا, اس کی اسپیل کو جانا اور باقاعدہ اس کی پرناؤنسیشن کو جانا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سبیحہ فرام بریڈفورڈ. سبیحہ فرام بریڈفورڈ. یہ فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہمیں آپ نے؟ جی ماشاءاللہ, خوشی ہوئی. تو صرف فرسٹ ٹائم صرف آج کے دن جوائن کریں گے, سیکنڈ ٹائم بھی ہوگا انشاءاللہ. keep on doing it. ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. اوکے, ریڈ سورۃ القریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سلولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش سبیہ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. سبیہ, جی غلطیاں آپ کی ساتھ ساتھ بتاؤں, آپ کی کریکشن ساتھ میں کروں یا آخر میں بتلاؤں؟ آخر میں. جی پڑھیے. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں پڑھنے کے اندر تو آپ کی بہت زبردست قاریہ بن جائیں گی آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آیت نمبر 1 اس کے اندر پڑھا لإیلاف قریش، تو یاد رکھیے یہاں پر دوسرا الف، پہلا حرف حمزہ ہے، دوسرا پہلا لام ہے، پھر حمزہ ہے، پھر اس کے بعد یا ہے، پھر اس کو کھینچیں گے تھوڑا سا لإیلافی، اور اس کے بعد آپ نے شتا میں جو مد ہے اس کو جو ہے باقاعدہ 5 فنگرز کی مقدار سے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا میں آپ نے دال کو کے بعد واو ہے، دال کے بعد جو واو ہے اس کو یہ حروف مدہ میں سے ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے بہت پیارا پڑھا، کوشش کیجئے جو ہم نے آپ کی غلطیاں بتلائیں اس کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ آپ بہترین قاریہ بن جائیں گی۔ ہمیں خوشی ہوئی بڑی کہ آپ نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا اور بہت پیارا پڑھا، بہت شکریہ سبیہ بریڈ فورڈ سے۔ تو ناظرین سامعین، آج ہم چلیں گے اپنے اس سبق کے اس حصے کی جانب کہ جس میں انشاءاللہ العزیز ہم را کے پر پڑھنے کی صورتیں بتلائیں گے کہ را کو موٹا پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی را کو موٹا پڑھنے کی صورتیں، لیکن آج پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی بہن، کون اور کہاں سے؟ مسز احمد بول رہی ہوں۔ مسز احمد، ماشاءاللہ ویلکم۔ اور سورۃ قریش سنائیں گی؟ میں سورۃ قریش سنانا چاہتی ہوں۔ جی سنائیے سورۃ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسز احمد، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ جی ماشاءاللہ، کل سے بہتر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ کے جو اللہ کا نام ہے نا، اس میں ہا کو آخری حرف ہا ہے، ہا کو را سے ملائیں۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ لإلاف قریش، میرے ساتھ پڑھیے لإیلاف لإلاف قریش، قریش، إلافهم، لإیلاف قریش، لإلاف قریش، ماشاءاللہ۔ ایلافیہم، إلافهم، حمزہ کو کھینچے، ایلافیہم، کھڑی زیر اس کے نیچے، إلافهم جی۔ رحلة نہیں، الشتاء رحلتش، فليعبدوا رب هذا البيت۔ مسز احمد، آیت نمبر 2 اس کو دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ مل کر۔ ایلافیہم إلافهم رحلتش، رحلة را کو پہلے ہا سے جوائن کریں، لتش، لاتش شتائی، والسيف، ماشاءاللہ۔ فليعبدوا رب هذا البيت ماشاءاللہ۔ الذي آمنهم من جوع وآمنهم من خوف۔ خوف، خوف، خوف یہ اردو کا لفظ ہے، خوف یہ جو ہے عربی میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا، کوشش کیجئے، کل سے بہتر ہوا کافی ماشاءاللہ، پروننسیشن کوشش کی۔ تو آپ انڈیویجولی کچھ کوشش کرتی ہیں؟ آپ کی مدد کے ساتھ۔ نہیں، انشاءاللہ ہماری فل ہیلپ آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کی ایک حرف بھی درست ہو جائے نا تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہمارا یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ تو ناظرین انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اپنے را کو پر پڑھنے، موٹا پڑھنے کی صورتیں، اور ہمارے پاس بالکل وقت بھی بہت ہی مختصر اور تھوڑا سا وقت باقی ہے، لیکن اس میں ہم را پر پڑھنے کی 2-3 صورتیں ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین کل ہم نے را کو 4 صورتیں را کی ہم نے یہ ذکر کی تھی موٹا پڑھنے کی، کہ را کی کچھ 12 حالتیں ہیں، لیکن اس میں سے 4 ذکر کی تھی، کہ جسے را مفتوحہ مشددہ جیسے الرحمن، اس کے متعلق تفصیل کی تھی، پھر را مضمومہ مشددہ جیسے مرو، اس کے متعلق بھی ہم نے تفصیل کی تھی، پھر را ساکن ما قبل مفتوح، را ساکن ما قبل مفتوح جیسے ارسلہ،
جیسے ارسلہ، اس کی ابھی ہم نے وضاحت کی تھی. پھر را ساکن ما قبل کسرہ عارضی جیسے ارجع. اب پانچویں صورت ہے را ساکن ما قبل. را ساکن ما قبل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ را ساکن ما قبل ساکن، را ساکن بھی ہو ما قبل ساکن بھی، پھر ما قبل مفتوح یعنی را ساکن ہو اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے قدر، جیسے قدر وقف کی صورت میں. جیسے دیکھیے را ساکن ہے، را یعنی کہ سب سے آخری حرف را ہے اور اس سے پہلے دال ہے اور اس سے پہلے پھر قاف ہے. را ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے، پھر قاف پر زبر کی علامت ہے. تو یہ ایک صورت یہ بھی ہے را ساکن ما قبل ساکن پھر ما قبل مفتوح. اور دوسری چھٹی صورت ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ. را ساکن ما قبل کسرہ یعنی را ساکن ہوگی، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی، پھر ما بعد حروف مستعلیہ ہوگا. ما بعد حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو موٹے پڑے جاتے ہیں، جیسے قرطاسن، جیسے قرطاسن. دیکھیے یہاں پر را ساکن ہے یعنی قاف کے بعد را ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے قاف ہے، قاف کے نیچے زیر کی علامت ہے. تو پھر را ساکن ما قبل مفتوح ہے اور اس کے بعد ما قبل مکسور ہے اور اس کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو ناظرین الحمدللہ آپ نے یہ دو صورتیں آج بھی سماعت کی. انشاءاللہ بقیہ رات کو جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم ہفتہ اتوار جو اسپیشل پروگرام کیا کرتے ہیں اس میں کوسچن آنسر بھی کیا کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب صحیح سوالوں کے جواب دیا کرتے ہیں ہم انہیں اپنے طرف سے پروگرام کی جانب سے انعامات پیش کیا کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.